وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ اے لوگوں خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ یہ اللہ کیوں؟ فرماتا ہے اس نے تمہارے اوپر دو عظیم احسانات کیے۔ پہلا احسان حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ یہی وہ ماں ہے جس نے تیرا بوجھ اٹھایا، اس کو چلنے میں تکلیف، اس کو بیٹھنے میں تکلیف، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف، اس کو کھانے اور پینے میں تکلیف، مگر یہ تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اور ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، پورے 9 مہینے اس نے تیرا بوجھ اٹھایا۔ اور پھر تیری پیدائش کا مرحلہ آیا جس میں اس نے 1000 طرح کے درد جھیلے اور تجھ کو جنم دیا، اور تجھے جنم دے کے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری پوری رات بیٹھ کر کے تیری ماں گزار دیتی تھی۔ آج تو جوان ہو کر اس ماں کو ٹھوکر مارے گا تو بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اور یہی وہ ماں ہے جس نے تیرے اوپر دوسرا احسان یہ کیا تھا کہ اس نے اپنی چھاتی سے لگا کر تجھے 2 سال تک اپنا خون جگر پلایا تھا۔ تیری رگوں میں اسی ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو اگر اپنے ماں کے احسانات کو بھول جائے گا تو یاد رکھ تو اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو۔ ایڈوانس ایجوکیشن دینا چاہتے ہو دو، مگر ان کو دیندار بناؤ، قرآن پڑھنے والا بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم بناؤ، اس کے بعد جو چاہو بنا دو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، میں نے یہ سن رکھا ہے کہ سلٹ والے اردو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ لوگ اردو سمجھتے ہو مگر بولتے نہیں ہو، صرف سمجھتے ہو۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محفل میں قرآن کریم حفظ کرنے والے بچوں کے سر پر دستار باندھی جائے گی۔ اس محفل کا تعلق
قرآن سے ہے، اور قرآن سب سے عظمت والی چیز ہے، تو جو قرآن سے جڑ گیا خدا اس کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ آپ قرآن کی محفل میں ہو، قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے جو تیار ہو جائے، خدا کی نظر میں وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنے دل کا ایک دکھ اور اپنے دل کا ایک درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان جس کی جیب میں ٹکے ہیں، پیسے ہیں، وہ اپنے بچے کو مشنری اسکولوں میں بھیجنا پسند کرتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان کی عظمت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، مسلمان کی عزت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، مسلمان کی کامیابی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ مسلمان قرآن سے جڑے گا تو اللہ رب العزت اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا، اور جب قرآن کو مسلمان چھوڑے گا تو ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم ایک بات طے کریں۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو، بناؤ۔ آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہو، بناؤ۔ آپ اپنے بچے کو ایڈوانس ایجوکیشن دلانا چاہتے ہو، دیو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو، بناؤ، مگر پہلے اس بچے کو مسلمان تو بنا دو۔ آپ انجینئر بنانا چاہتے ہو، بناؤ، مگر پہلے مسلمان تو بنا دو۔ آپ ایڈوانس ایجوکیشن دلانا چاہتے ہو، دو، مگر پہلے مسلمان تو بنا دو۔ آپ کے گھر میں جنم لینے والا بچہ اگر اسلام سے، قرآن سے، نماز سے اور مسجد سے دور ہوتا ہے تو یاد رکھیے خدا کے ہاں آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے اپنے بچے کو پہلے مسلمان بناؤ، محنت کرو اس کی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سیلٹ میں رہتے تھے، صبح کو پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد گاؤں دیہات میں نکل جاتے تھے، لوگوں کے گھر گھر جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، خود اسلام سے جڑو، دین کو سیکھو اور سمجھو، ورنہ یاد رکھو آگے آنے والی نسلوں کا ایمان بچے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ یہ طے کرتے چلو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے، دین سے اور اسلام سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، اپنے بچے کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوانس ایجوکیشن دلانا چاہتے ہو، دلاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے بچے کو دیندار بنائے بغیر انجینئر، سائنسداں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھو وہ جہاں جائے گا وہاں ہمارے اور آپ کے لیے شرم کا باعث بنے گا، اور اگر دیندار بن کے جائے گا تو جس کرسی پر بیٹھے گا آپ کے نام کو بلند کرے گا، جس کرسی پر بیٹھے گا اسلام کو چار چاند لگائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ایک آیت پڑھی، دیکھو قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دو طرح کے حکم دیتا ہے، اور غور کرو یہ حکم ایسے ہیں کہ جس کے بغیر ایک انسان بن ہی نہیں سکتا، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ وہ کیا ہیں دو حکم؟ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، میں تمہیں دو حکم دیتا ہوں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب تک تمہارے جسم میں جان اور بدن میں روح رہے اس وقت تک صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، تمہاری گردن جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔
ایک خدا کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے، اور اس دھرتی کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان شرک کرے اور اس خدا کو بھول جائے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے، کہتے ہیں اے میرے بیٹے شرک سے بچنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک اس دھرتی کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گردن جھکانا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی حرام ہے۔ تیرا ہاتھ پھیلے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مانگ، صرف اپنے رب سے مانگ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگ تو اپنے رب سے مانگ اور کسی سے مت مانگ۔ آج ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، اسی لیے ذلت اور رسوائی نے ہمارے گھروں کے دروازوں کو دیکھ لیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے مانگو گے تو تمہیں کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ سے مانگو گے تو تمہاری نظریں کبھی کسی کے سامنے جھکیں گی نہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، غور کرو، اللہ ہی سے مانگا کرو۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا جو اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس وہ غلام آیا اور کہنے لگا کہ جناب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری مدد کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جب میں دربار سے اٹھ کر کے کمرے میں جاؤں تو میرے پاس آنا، جو تم کہو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا، جو مانگو گے وہ عطا کر دوں گا۔ دربار ختم ہوا، بادشاہ کمرے میں گئے اور 2-3 گھنٹے کے بعد کمرے سے نکلے۔ جب کمرے سے نکلے تو غلام پر نظر پڑی، کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا تھا کمرے میں آنا، تم کیوں نہیں آئے اپنی ضرورت لے کے میرے کمرے میں؟ تو غلام جو جواب دیتا ہے وہ سنو۔ غلام کہتا ہے کہ آقا میں کمرے میں گیا تھا، میں نے دیکھا آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میں دیکھتا رہا، میں نے سوچا کہ جو بادشاہ خود کسی اور سے مانگتا ہو وہ مجھے کیا دے دے گا، میں بھی آج اسی سے مانگوں گا جس سے یہ بادشاہ مانگتا ہے۔ اللہ ہی سے مانگو، وہی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ گردن جھکے گی تو اللہ کے سامنے، اور ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے۔ تو دیکھو یہاں 2 احکام ذکر کیے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے اللہ تیری عبادت کے بعد ہم کیا کریں؟ فرمایا میری عبادت کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے نمبر 2 پر جو کام ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کام ذکر کیا ہے۔ اپنی ماں کو بھی خوش رکھ، اپنے باپ کو بھی خوش رکھ۔ جس شخص سے ماں باپ خوش ہوں گے وہ سن لے کان کھول کے، اس سے اس کا خدا بھی خوش ہو جائے گا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں گے اس سے اس کا خدا بھی ناراض ہوگا۔ اللہ قرآن کریم میں اس بات کو بار بار کہتا ہے کہ میری عبادت کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار دہرانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت اہم بات ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اللہ نے تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ اے خدا کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں بھائی؟ کرو گے انشاءاللہ.